اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو جمعۃ المبارک کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت۔ نبیوں کے سلطان رحمت للعالمین سردار دو جہاں محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے مجھ پر روز جمعہ کے دن 200 بار درود شریف پڑھا اس شخص کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بہت رحیم ہے، جس نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا، اور جمعہ کا دن بھی انہی نعمتوں کا حصہ ہے۔ ہم سب بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں جمعہ کی جیسی نعمت سے نوازا۔ افسوس ہے ہم بہت ناقدرے ہیں جو جمعہ شریف کو بھی عام دنوں کی غفلت میں ہی گزار دیتے ہیں، حالانکہ جمعہ کے دن کو یوم عید کہا جاتا ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں کا سردار ہوتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے روز جہنم کی آگ نہیں جلائی جاتی۔ جمعہ کی رات دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جو لوگ جمعۃ المبارک کے دن فوت ہو جاتے ہیں انہیں قیامت کے دن دلہن کی طرح اٹھایا جاتا ہے۔ بے شک اللہ پاک کی ذات بہت مہربان، رحیم و کریم والی ذات ہے۔ ایک روایت کے مطابق جمعۃ المبارک کے دن مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہداء کا رتبہ پائے گا اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا۔ حضرت احمد یار خان کے فرمان کے مطابق جمعہ کے دن کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے، یعنی جو شخص جمعہ کے دن حج کرے تو اسے 70 حجوں کا ثواب ملے گا۔ چونکہ جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے تو جمعہ کے دن کیے گئے گناہ کا بھی بہت زیادہ گناہ ہے۔ جمعۃ المبارک کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے متعلق ایک پوری سورت نازل فرمائی جس کا نام سورۃ الجمعہ ہے۔ یہ سورت قرآن پاک میں 28ویں پارے میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو تو جمعہ کے دن اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو۔ بے شک اللہ عز و جل کی ذات بہت رحیم ہے، وہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے بندے جہنم کی آگ میں جلیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے گئے تو 12 ربیع اول 622 روز یعنی پیر شریف کو قیام کعبہ میں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی۔ آج بھی اس جگہ پر ایک شاندار مسجد جمعہ قائم ہے اور لوگ وہاں نوافل ادا کرتے ہیں۔ چونکہ جمعۃ المبارک کے دن میں تمام مخلوقات کو وجود میں لایا گیا تھا، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی اٹھائی گئی، اسی دن میں لوگ جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، اسی وجہ سے اسے جمعہ کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے اہل عرب کے لوگ اسے عربا کہا کرتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے پڑھے، اس لیے کہ جمعہ کے بعد ہجرت شروع ہوا، جس کے بعد 10 سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری زندگی شریف رہی۔ اس عرصے میں جمعہ اتنے ہی ہوتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص 3 روز تک جمعے کی نماز جان بوجھ کر چھوڑے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ جمعہ فرض عین ہے، اس کے انکاری کرنے والا شخص کافر ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ شریف باندھنے والے شخص پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازے پر ہر فرشتے آنے والے انسان کا نام لکھتے ہیں۔ جو شخص پہلے آیا اس کا نام پہلے لکھتے ہیں
جو شخص بعد میں آیا اس کا نام بعد میں لکھتے ہیں۔ جلدی آنے والا شخص اس کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا شخص اس طرح ہے جس طرح وہ اللہ کی راہ میں ایک گائے کا صدقہ کرتا ہو۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک سب سے بڑا ہے، کیونکہ اسی میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسے زمین پر انہیں اتارا، اور اسی میں انہوں نے انہیں وفات دی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر و ناظر ہے۔ پاک ہے اللہ پاک کی ذات جو بڑی مہربان اور نہایت رحم کرنے والی ذات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ جمعۃ المبارک بھی انہی نعمتوں میں ہوتا ہے۔ ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ سستی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ پاک جب ناراض ہوتے ہیں تو اللہ نے ہم سے کبھی رزق نہیں چھینا، اللہ نے ہم سے کبھی کھانا نہیں چھینا، روٹی نہیں چھینی۔ اللہ پاک ہمیں ہمارا رزق ہمارے گھر پہنچاتا ہے، تو ہم اللہ پاک کی ذات سے کیوں نہیں صلح کر لیتے؟ اللہ پاک بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جب ناراض ہوتا ہے تو اللہ پاک رزق بند نہیں کرتا، کھانا بند نہیں کرتا، کچھ بند نہیں کرتا، تو ہم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ تو آؤ ہم سب مل کر اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو ہمیں اس ویڈیو میں اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔